بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں بہنوں، بزرگوں اور نوجوانوں، آج کی یہ محفل، یہ بیان، یہ اشک، یہ غم سب ایسے دن کی یاد میں ہے جو صرف ایک تاریخ نہیں، صرف کیلنڈر کا ایک صفحہ نہیں، بلکہ اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک، سب سے خطرناک اور سب سے مبارک دن ہے۔ یہ دن ہے 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا۔ آج کا دن ہمیں فضیلت بھی یاد دلاتا ہے اور کربلا کا غم بھی یاد دلاتا ہے۔ آج کا دن ہمیں روزے کی برکت بھی بتاتا ہے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی بھی یاد دلاتا ہے۔ محرم کی عظمت میرے پیارے دوستوں، محرم کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا مہینہ۔ سوچیے کتنا مقدس مہینہ ہوگا جسے اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اور پھر اس مہینے کی 10 تاریخ عاشوراء، کیا شان ہے اس دن کی، کیا برکت ہے اس دن میں، کیا رحمتیں اترتی ہیں اس دن۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور اس روزے کی فضیلت بیان فرمائی۔ علماء نے لکھا کہ اس دن کے روزے سے پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سوچئے ذرا، ایک روزہ اور ایک سال کے گناہ معاف ہونے کی امید، یہ اللہ کی کیسی رحمت ہے، کیسی مہربانی ہے، کیسا کرم ہے۔ لیکن آج کا دن صرف روزے کی فضیلت کا دن نہیں، آج کا دن صرف ثواب کمانے کا دن نہیں، آج کا دن امت کو جھکجھوڑ دینے والا دن ہے۔ آج کا دن دل کو رلا دینے والا دن ہے۔ آج کا دن کربلا کی یاد کا دن ہے۔ کربلا ایک ایسا زخم جو آج تک تازہ ہے۔ جب 10 محرم کا سورج نکلتا ہے نا، تو صرف ایک دن شروع نہیں ہوتا، بلکہ دل میں کربلا کی پوری کہانی تازہ ہو جاتی ہے۔ یاد آتا ہے وہ تپتا ہوا ریگستان، یاد آتی ہے وہ جلتی ہوئی ریت، یاد آتا ہے وہ پیاسے لب، یاد آتے ہیں وہ معصوم بچے، یاد آتے ہیں وہ خیمے، یاد آتی ہیں وہ صدائیں، اور پھر دل سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، ہائے حسین، یا حسین، یا حسین۔ کربلا کا نام آتے ہی صرف ایک جنگ یاد نہیں آتی، بلکہ صبر کا سمندر یاد آتا ہے، وفا کی انتہا یاد آتی ہے، قربانی کی معراج یاد آتی ہے، حق پر ڈٹے رہنے کا عزم یاد آتا ہے۔ امام حسین کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، وہ جنت کے جوانوں کے سردار تھے، وہ علی رضی اللہ عنہ کے لال تھے، وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے جگر کے ٹکڑے تھے، وہ اس گھرانے کے چراغ تھے جس گھرانے سے امت کو ایمان، علم، ادب، صبر اور وفا ملی۔ لیکن افسوس، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اسی امت کے کچھ لوگوں نے کربلا کے میدان میں گھیر لیا، پانی بند کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جب فرات بہہ رہی ہو، پانی سامنے ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خیمے پر پانی بند کر دیا جائے، کتنا بڑا ظلم ہوگا، کتنی بڑی بے دردی ہوگی۔ ادھر معصوم بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، ادھر عورتیں پریشان ہیں، ادھر علی اصغر جیسے ننھے بچے کی سوکھی ہوئی زبان ہے، ادھر سکینہ کی پیاس ہے، ادھر گھرانے رسول کے خیمے ہیں، اور ادھر پانی پر پہرا ہے۔ سوچئے، جب بچے کہتے ہوں گے العطش العطش، یعنی پیاس پیاس، تو حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ جب ایک باپ اپنے بچے کو تڑپتا دیکھے، جب ایک بھائی اپنے گھر کی عورتوں کی بے بسی دیکھے، جب ایک نانا کو امتی ہو کر کوئی ننھے معصوموں پر پانی بند کر دے، تو یہ زخم کتنا گہرا ہوگا۔ لیکن حسین جھکے نہیں۔ یہی تو کربلا کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، مگر حق سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ امام حسین چاہتے تو سمجھوتہ کر لیتے، چاہتے تو اپنی جان بچا لیتے، چاہتے تو دنیا کی آسانی چن لیتے، لیکن نہیں۔ حسین نے یہ بتا دیا کہ ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی، باطل کے سامنے سر نہیں جھکے گا، دین بکے گا نہیں، حق چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور یہی تو حسینیت ہے، یہی تو کربلا ہے، یہی تو عاشوراء کا پیغام ہے۔ کربلا صرف جنگ نہیں تھی، کربلا صرف تلواروں کی ٹکراہٹ کا نام نہیں، کربلا صرف خون بہنے کا نام نہیں، کربلا تو حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا نام ہے۔ ایک طرف ظلم تھا، ایک طرف تعداد تھی، ایک طرف دنیا کی طاقت تھی، ایک طرف پانی پر قبضہ تھا، اور دوسری طرف ایک طرف حسین تھے، کچھ جاں نثار ساتھی تھے، گھر کی عورتیں تھیں، معصوم بچے تھے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر مکمل یقین تھا۔ حسین کا صبر، اللہ اکبر، کیا صبر تھا حسین کا، کیا یقین تھا حسین کا، کیا رضا تھی حسین کی۔
بچے پیاسے ہیں، ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں، گھر کے جوان لٹ رہے ہیں، مگر زبان پر شکوہ نہیں، دل میں مایوسی نہیں، رب سے گلہ نہیں، بلکہ ہر حال میں یہی کی یا اللہ تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ صبر معمولی نہیں تھا، یہ صبر انسانی تاریخ کا وہ صبر ہے جس کے سامنے بڑے بڑے امتحان چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ نماز کا پیغام۔ اور میرے بھائیوں، کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی گئی۔ ذرا سوچیے، چاروں طرف تلواریں ہیں، دشمن سامنے ہے، موت سر پر کھڑی ہے، لیکن حسین کا دل کہہ رہا ہے نماز کا وقت ہو گیا۔ آج ہم آرام کے بستر پر ہوتے ہیں، پھر بھی فرض قضا کر دیتے ہیں، دکان کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، موبائل کی وجہ سے نماز ٹال دیتے ہیں، نیند کی وجہ سے سجدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا شرم آنی چاہیے ہمیں کہ جن کے سر پر تلواریں تھیں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اور ہم جن پر کوئی تلوار نہیں، ہم نماز چھوڑ کر کس منہ سے کہتے ہیں کہ حسین سے محبت ہے۔ عاشورہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آج اگر کوئی پوچھے کہ آخر 10 محرم ہمیں کیا سکھاتی ہے، تو جواب یہ ہے: دین پر سودا مت کرو، دنیا کے لیے ایمان مت بیچو، نوکری، پیسہ، رشتہ، ہر ڈر، دباؤ، کسی بھی وجہ سے حلال حرام کا فرق مت مٹاؤ، حق پر ڈٹے رہو۔ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کا حق ایک طرف ہو تو مومن حق کو چنتا ہے۔ صبر سیکھو، مصیبت آئے، بیماری آئے، تنگی آئے، لوگ چھوڑ جائیں، مگر اللہ سے رشتہ مت توڑو۔ نماز کی حفاظت کرو، جو کربلا میں نماز نہ چھوڑے اس کے ماننے والے اپنے گھر میں نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اہل بیت سے محبت رکھو، حسین سے محبت صرف زبان سے نہیں عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ صرف آنسو کافی نہیں میرے دوستوں، حسین کے غم میں رونا محبت کی نشانی ہو سکتا ہے، لیکن صرف رو لینا ہی کافی نہیں۔ اگر حسین سے محبت ہے تو جھوٹ چھوڑو، گناہ چھوڑو، نماز پکڑو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، حرام کمائی سے بچو، ظلم کا ساتھ مت دو، دین پر چلو، سنت سے محبت کرو، قرآن سے رشتہ جوڑو، کیونکہ حسین کا مقصد رونا نہیں، حسین کا مقصد جگانا ہے۔ حسین کا پیغام صرف ماتم نہیں، حسین کا پیغام دین پر زندہ رہنا ہے۔ ایک منظر دل میں لاؤ، ذرا آنکھیں بند کرو اور کربلا کا منظر اپنے دل میں لاؤ۔ تپتی ہوئی ریت، گرم ہوا، خاموش آسمان، پیاسے بچے، اجڑے ہوئے خیمے، ایک طرف دشمنوں کا ہجوم اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ۔ حسین اکیلے کھڑے ہیں، مگر دل میں اللہ ہے، لبوں پر صبر ہے، روح میں یقین ہے، چہرے پر وقار ہے، اور پھر دل سے آواز آتی ہے: اے حسین، آپ نے صرف اپنی جان نہیں دی، آپ نے امت کو ضمیر دیا، آپ نے دین کو زندگی دی، آپ نے بتا دیا کہ مومن مر سکتا ہے مگر ظالم کے سامنے بک نہیں سکتا۔ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کے دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ امام حسین کی قربانی سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ امام حسین کی قربانی سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اپنے گھروں میں بچوں کو کربلا کا پیغام بتانا چاہیے، اور سب سے ضروری آج ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے: کیا میں سچ میں حسین والا راستہ چاہتا ہوں؟ کیا میں سچ میں دین کے لیے جینا چاہتا ہوں؟ کیا میں نماز، صبر، حق اور سچائی کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو یہی عاشورہ کی سب سے بڑی فتح ہے۔ چلتے چلتے دعا کرتے ہیں: یا اللہ، محرم کے اس مقدس مہینے کے صدقے اور یوم عاشورہ کی برکت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ یا اللہ، ہمیں سچا ایمان عطا فرما، ہمیں نماز کی پابندی عطا فرما، ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی سچی محبت پیدا فرما، امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی سے عبرت لینے کی توفیق دے، ہمیں ظلم سے بچا، ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں دین کے راستے پر قائم رکھ۔ یا اللہ، جس طرح حسین نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ہمیں بھی دین سے وفاداری کی زندگی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔